اسی پروردگار کی عبادت کرنی ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے، اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تمہارا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے خاص کر کے یہ بہت پیاری بات ہے کہ یا رسول اللہ تمہارا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے دیا رضی اللہ تعالیٰ اب تک دیا تھے وہ، اب اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اے دیا کیوں رو رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا؟ ایسی کون سی گناہ ہے جو تو نے کی ہے؟ ذرا بتلا۔ اللہ کے رسول سے رو رو کر زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں اپنے زمانے کا سردار ہوا کرتا تھا لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتا تھا، ایسے کرتے کرتے ہم نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو دفنا دیا۔ اے میرے اے اللہ کے رسول ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، تمہارا رب مجھے کیسے معاف کرے گا؟ رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے زمانے میں بہت ظالم اور انصاف پرست ہوا کرتا تھا، اب اپنی توبہ کی میں طلب کروں تو کیسے کروں؟ اللہ کے رسول تو یہ سنا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اتنے میں جبرائیل ابھی تشریف فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتے اور ہر وقت بھیجا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجا کرتے اور جب جبرائیل امین تشریف لاتے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرواتے میرے محبوب سے جا کر سلام کرتا یا رسول اللہ اللہ نے سلام کہا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جو ہوا سو ہوا، اب اس نے گناہ کو توبہ کر لی ہے، اب اس نے اپنے گناہ کو مان لی ہے، اپنے گناہ کو اپنی زبان ہی قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ کو ہم نے معاف فرما دیا، اس سے کہہ دو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے دیا رونا اور زاروں قطار رونے کی کیا ضرورت، اب تو نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اب تو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا دیا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ دیا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا رسول اللہ ہم نے ایسے گناہ کیے کہ تمہارا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ بولا اب کیسے گناہ ہے، کون سی گناہ ہے ذرا بتا۔ یا رسول اللہ جب بیٹیوں کو دفنا دیا کرتا تھا، میں جب کسی کام کو نکلا میری بیگم حاملہ تھی، میں نے کہہ دیا تھا بیٹی ہو جائے تو دفنا دینا، بیٹا ہو تو پرورش کر لینا، بیٹی ہو تو دفنا دینا، بیٹا ہو تو پرورش کرنا، بیٹی ہو تو دفنا دینا۔ لیکن جب میں آج کچھ عرصہ کے بعد واپس آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، دروازہ کھٹکھٹائی، بچی نکل کر بولی آپ کون؟ دیا پوچھ رہے کہ آپ کون؟ وہ بچی کہہ رہی ہے
کہ جس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں اس گھر کے مالک کی میں بیٹی ہوں. ان کو ایک غصہ اندر ایک ملال آ گیا کہ میری بیوی نے میری بات کا حکم کا تعمیل نہیں کیا, میری بات نہیں مانی. یہ غصے میں جلال میں آ گئے, غصے میں جل بھن گئے اور اپنی بیگم سے کہنے لگے اے سنو سنو یہ کون ہے؟ اب بیگم کہتی ہے دیا یہ تیری ہی بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا بیٹی پیروں سے لپٹ کر چپٹ جاتی ہے. ابا کہاں تھے؟ ابا حضور میری یاد نہیں آئی تھی, اتنے دن آپ کہاں تھے؟ بیٹی کی یہ محبت باپ کے پیروں سے لپٹ کر ابا ابا کہہ رہی ہے, لیکن باپ تو جلال میں پورے غصے میں جل بھنا ہوا ہے. کیونکہ یہ بات اس لیے غصے میں ہے, دل تو مچل رہا تھا کہ بیٹی کو سینے سے لگا لوں, لیکن اس بات کا گوارا نہ تھا. انصاف فرض تھا اپنے دور کا انصاف فرض تھا, اپنے قوم میں انصاف کرتا تھا. اگر اپنی بیٹی کو آج سینے سے لگا لوں تو ہمارے قوم والے کیا کہیں گے؟ اپنی بیٹی کی باری آئی سینے سے لگا دیا. اب یہ دل مچلتا تھا کہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لوں, لیکن لگا نہ سکا اور اپنی بیگم سے کہا بیٹی کو تیار کر. بیٹی کو تیار کیا گیا, نہلایا گیا, کپڑے پہنایا گیا اور اپنی بیٹی کو لے کر چلتے بنے. کر ہزار کہتی تھی, بیگم قدموں میں گر جاتی ہے, دیا نہ جا لے جا, اپنی بیٹی کو نہ لے جا, یہ تیری ہی تو بیٹی ہے دیا, اپنی بیٹی کو کہاں لے کر جا رہا ہے دیا, اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ کر دیا. دیا خاموش ہے, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے جاتے. ماں ادھر رو رہی ہے, زارو قطار رو رہی ہے, اپنی بیٹی کو راستے میں لے کر جا رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے ابا میری یاد نہیں آتی تھی, اتنے دن آپ کہاں تھے ابا, اب مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو, نانی کے یہاں لے کر جا رہے ہو ابا, کیا کھلونے دلانے کے لیے جا رہے ہو ابا. بیٹی کا دل ہے مچل مچل کے کہہ رہی ہے, معصوم بچی ہے, کہہ رہی ہے ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو. یہ دور کیسا دور ہوگا, وہ دور کیسا ہوگا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتا ہوگا. ایک انسان کو چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو سہ نہیں سکتا انسان, بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے. وہ دور کیسا ہوگا. اللہ رب العزت نے ہر برائی کو, ہر پریشانی کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا دنیا میں. اب دیا اپنی بیٹی کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں. بیٹی بار بار کہے جا رہی ہے ابا کہاں لے جا رہے ہو, کیا مجھے کھلونے دلانے جا رہے ہو, کیا نانی کے ہاں لے کے جا رہے ہو. طرح طرح کی بیٹی باتیں کرتی جا رہی ہے. جب کافی دور آ گئے, اب دور دور تک کوئی آبادی نہیں, دور دور تک ریگستان ہے. بیٹی کو ایک جگہ بٹھایا اور اس کے بعد قبر کھودنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ کھدائی کرنا شروع کرتے ہیں, زمین کو کھودنا شروع کرتے ہیں, بیٹی کو دیکھ کر, اپنے بابا کی پسینے کو دیکھ کر بابا کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے ابا حضور تھوڑا رک جائیے, آپ تھک گئے ہیں. اپنے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے اور چھوٹے دوپٹے سے اپنے ابا کا وہ گرد غبار پسینہ صاف کر رہی ہے. بار بار کہتے ہیں ابا تھوڑا آرام کر لو, آپ تھک گئے ہیں. بیٹی کا مقام تو دیکھیے, آج بھی کسی ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلے بیٹیاں آتی ہے, آج بھی کسی باپ کو تکلیف ہو جائے تو پہلے بیٹیاں آتی ہے, آج بھی کسی بھائی کو تکلیف آ جائے تو پہلے بہنیں آتی ہے. بہن روتی ہے گر گراتی ہے, مائیں روتی ہے گر گراتی ہے. یہ بیٹیوں کا یہ مقام ہے.
جب یہ جانا ان سے رہا نہیں گیا، دیا بھی چاہتے تھے اپنے بیٹی کو سینے سے لگا لوں، لیکن بار بار یہ خیال آیا کہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا، میں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور مجھے غلط سمجھے گا۔ یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اتنے رو رہے ہیں، رو رو کر ان کی داڑیاں بھیج گئی۔